الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. صدق الله العظيم. معزز بزرگوں اور عزیز بھائیوں، یہ جو ایام چل رہے ہیں ہمارے اپنے اولاد کے تعلق سے بالکل فرصت کے چھٹیوں کے ایام ہیں. ان ایام میں ہم اپنے بچوں کی اور اپنے اولاد کی تربیت کیسے کریں اور ہمارے اپنے بچوں کی چھٹیاں صحیح گزاریں، یہ بھی ہمارے ماں باپ کی ذمہ داری ہے. ہر ملک میں ہر جگہ پر یہ دستور ایک اصولی طور پہ بات ہے کہ وہاں گرمی کی سردی کی چھٹیاں، سردی کے مقابلے میں گرمی کی چھٹیاں زیادہ دی جاتی ہیں. اس میں ایک لمبا زمانہ بچوں کا اور ہماری اس نئی نسل کا ضائع ہو جاتا ہے، جبکہ ایک ایک لمحہ ہمارا اور ہماری نسل کا قیمتی ہے. اس وقت کو ہم قیمتی کیسے بنائیں؟ اسی لیے ایک عربی کی کہاوت ہے الوقت اثمن من الذهب، کہ جو وقت اور ٹائم ہے یہ سونے اور چاندی سے زیادہ قیمتی ہے. ہر چیز کو خریدا جا سکتا ہے لیکن وقت کو نہیں خریدا جا سکتا. اور زندگی بڑی قیمتی ہے، اس لیے کہ زندگی صرف ایک بار ملتی ہے، بار بار ملتی نہیں ہے. اور مذہب اسلام میں دوسرے جنم کا کوئی تصور خیال نہیں ہے. دوسرے مذاہب میں ایک جنم، دوسرے جنم اور تیسرے جنم کی تصورات ان کے ہیں. ہمارے مذہب میں یہ چیز نہیں ہے. اس لیے زندگی زیادہ قیمتی ہے کیونکہ وہ ایک دفعہ ملتی ہے. ایک دفعہ اگر موت آ گئی تو پھر دوبارہ یہ جیے گا نہیں ہے، پھر دوبارہ اس جسم کے ساتھ صرف اور صرف قیامت میں اٹھے گا، اس سے پہلے کبھی اٹھ نہیں پائے گا. تو اپنی اس ایک دفعہ ملنے والی زندگی کو قیمتی کیسے بنائیں اور اس فرصت کے وقت کو کیسے اصول کیا جائے، اس کو قیمتی کیسے بنایا جائے. لہذا اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے، اسی کی طرف توجہ دلانے کے لیے اس وقت اسی عنوان کو رکھا گیا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی چھٹیاں کیسے گزاریں. تو ہمارے بچے اس وقت تقریباً 2 مہینے تک ہمارے آنکھوں کے سامنے رات و دن رہیں گے، بلکہ دن کے 24 گھنٹے بھی ماں باپ کے سامنے وہ رہیں گے. اسکول کے ایام میں ایسا نہیں ہوتا تھا. ابا جان کی صبح ہونے سے پہلے پہلے بچے اسکول جا چکے ہوتے. جب ابا جان دکان سے گھر کو آتے تو بچے سو چکے ہوتے. کبھی ابا کو بچوں سے فرصت سے بات کرنے کا موقع نہیں ملتا تھا، کیونکہ ابا جان کی صبح 8 بجے کے بعد ہوتی ہے. بچوں کی اسکول کی شروعات 7:30 بجے ہوتی ہے. وہ اپنی اسکول کی تیاری کر کے نکل چکے ہوتے ہیں. تب ابا جان ماشاءاللہ گھر کا سورج نکلتا ہے تو تب یہ صبح ان کی ہوتی ہے. شام کو ابا جان دکان بند کر کے ملازمت نوکری کر کے تھکے ہارے اس وقت آتے ہیں جب بچے تھک کے سو چکے ہوتے ہیں. کبھی ابا کو فرصت ہی نہیں ملی کہ اپنے بچوں سے بیٹھ کر اپنے بچوں سے کچھ دیر بات چیت کریں، ان کی مزاج کو پہچانیں، ان کے اخلاق و عادتوں کو جانیں اور ان کی زندگی گزارنے کے لیے ان کو کچھ تربیت کر سکیں. کبھی ابا جان نے موقع دیا نہیں اپنے بچوں کے لیے. لے دیکھیں اتوار کا ایک دن چھٹی کا ملتا، تقریباً وہ سارا دن بچے گراؤنڈ میں، میدانوں میں دوستوں کے ساتھ گزار دیتے.
ابا کو تب بھی اتنی فرصت نہیں ملتی کہ اپنے بچوں کو کچھ دیر لے کر بیٹھیں، لیکن یہ بڑا قیمتی وقت ہے ہمارے سامنے کہ جو ماں باپ ہیں، جو سمجھدار نوجوان ہیں، دونوں کے لیے بڑا قیمتی وقت ہے۔ سب سے بڑی ذمہ داری ماں باپ کی بنتی ہے، کیونکہ آپ کا نام روشن کرنے والی جو اولاد ہے، یہ بچے آپ کے سامنے مکمل تیار بیٹھے ہیں۔ وہ یوں سمجھیے اسکول بند ہو چکی ہے، گھر کی اسکول کھل چکی ہے۔ باہر کی اسکول تو بند ہو گئی، اسکول کی چھٹیاں، سمر کی چھٹیاں آ گئی، لیکن گھر کی اسکول اب شروع ہوئی ہے، اور گھر کی جو اسکول ہوگی وہ 24 گھنٹے چلے گی۔ وہ بچے کے اٹھنے سے لے کر پھر دوبارہ سونے تک یہ اپنے گھر کا ایک نظام مجھے اور آپ کو بنانا پڑے گا، جسے اسکول کا نظام بنتا ہے۔ جیسے بچہ اسکول کو جاتا ہے، پہلے پریئر ہوتا ہے، اس کے بعد اسکول کا سارا نظام، انٹرول ہوتا ہے، پھر دوپہر کے کھانے کا وقت ہوتا ہے، پھر دوپہر کی گھنٹیاں ہوتی ہیں، اس کے بعد چھٹی ہوتی ہے، اور فوراً کبھی ٹیوشن شروع ہو جاتا ہے، کبھی گھر کو آنے کے بعد ٹیوشن میں بچے کو جانا پڑتا ہے۔ گویا ایک بچے کا صبح 8 بجے سے لے کر شام کے 6 بجے تک کا نظام یا 8 بجے تک کا نظام بنا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ماں باپ کو زیادہ بچے کے تعلق سے سوچنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، لیکن اب سوچنا پڑتا ہے۔ بلکہ ماں باپ اس وقت تنگ ہو چکے ہیں کہ ہمارا بچہ میرے لیے سر کا درد بن گیا، کیونکہ اس کا کچھ نظام ہم نے بنایا نہیں ہے۔ اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے ماں باپ کی، یا گھر کے بڑوں کی، یا گھر کے سمجھدار نوجوانوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے، ہم اپنے بچوں کا یہ نظام ہم بنائیں کہ بچہ صبح کب اٹھے گا، ناشتہ کب کرے گا، اور اپنا ہوم ورک کب کرے گا، دن بھر کا وہ نظام کیسے چلائے گا۔ یہ اسلامک کی تعلیمات ہمیں یہ بتاتی ہیں، یہ اسلامی نظام ہے، یہ اسلامی مزاج ہے۔ سب سے پہلا نظام، ہم اپنے بچوں کی تربیت کا بہترین موقع ہے 2 مہینے ہمارے لیے۔ اپنے بچے کو پڑھنے کا موقع ہے، جیسے کتاب پڑھی جاتی ہے، اپنے بچے کو پڑھیے۔ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، میرا بچہ کیا سوچ میں لگا ہوا ہے، میرا بچہ اپنے فیوچر کیا بنانا چاہتا ہے، کیا بننا چاہتا ہے، ابھی سے اپنی سوچ کیسی بنائے رکھا ہے، اور اس میں کس بات پر وہ توجہ زیادہ دے رہا ہے، اور جن باتوں کو اسکول میں پڑھ رہا ہے، جس کورس کو پڑھ رہا ہے، اس میں کس پر توجہ اس کی زیادہ ہے۔ لہذا جب بچہ کچھ اپنے دماغ میں کچھ سوچ لیتا ہے، توجہ اسی کی طرف زیادہ لگاتا ہے، لہذا اس وقت ضرورت ہے ماں باپ کو کہ وہ اپنے بچوں کو پڑھیں دیکھ کر کہ میرے بچے کی سوچ کیا ہے، میرے بچے کے اخلاق کیا ہیں، میرے بچے کے عادات کیا ہیں، اور میرا بچہ آئندہ کیا بننا چاہتا ہے، اور مجھے اس کی رہبری کیسے کرنی چاہیے۔ ایک ماں باپ ہونا معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی ذمہ داری کی بات ہے، بہت بڑی ذمہ داری کی بات ہے۔ دکان کا مالک بن جانا اتنی بڑی ذمہ داری نہیں ہے، 1 سے نہیں 10 فیکٹریوں کا مالک بن جانا اتنی بڑی بات نہیں ہے، یہ کسی علاقے کا، کسی ادارے کا ذمہ دار بن جانا اتنی بڑی ذمہ داری نہیں ہے، جتنی بڑی ذمہ داری ایک باپ بننے کی ہوتی ہے۔ جس دن سے وہ بچہ دنیا میں آیا ہے، یا تو اپنے قبر کے گڑھے میں جانے تک یا اس کے جانے تک، تب تک کی ذمہ داری باپ کی بنتی ہے۔ بڑھاپا، بیماریاں، کمزوریاں، غریبی، امیری، ہر مرحلے میں باپ کی ذمہ داری اپنی ہوتی ہے۔ ہر ہمیشہ اس کو اپنے بچوں کی سوچ رکھنی پڑے گی، یہ اسلام کی تعلیمات ہے۔ بلکہ پارے 21 میں سورہ لقمان میں باقاعدہ حضرت لقمان حکیم کی اپنے بچے کی نصیحتیں، اپنے بچوں کو جو انہوں نے نصیحتیں، وصیتیں کی ہیں، اس کو قرآن نے نقل کیا۔ یا بنی اقم الصلاۃ، اے بیٹے نماز پڑھو، اچھائیوں کی دعوت دو، برائیوں سے خود بھی رکو، دوسروں کو روکو۔ یا بنی لا تشرک باللہ، بیٹے کبھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، شرک کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ گویا اللہ رب العزت امت انسانیت کو یہ بتانا چاہتے ہیں، دیکھو ایک باپ اپنے بچے کو کیا کیا نصیحتیں کر رہا ہے، یہ نصیحتیں تمہاری اپنی ذمہ داری ہیں۔ ایک باپ کیا نصیحت کر رہا ہے؟ سورہ لقمان میں اللہ نے فرمایا لا تمشی فی الارض مرحا، بیٹے اکڑ کر نہ چلنا، واقصد فی مشیک واغضض من صوتک
ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بیٹے چلا کے بات نہ کرنا، چلے تو کیسے چلنا۔ وہ ایک باپ کی ذمہ داری ہے بچے کے ایک ایک قدم کی، ایک ایک لمحے کی نگرانی کرے ہیں۔ لقمان حکیم میں بتا رہے ہیں کہ بیٹے چلا کے بات نہ کرنا، چلائے گا تو تیرے میں اور گدھے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، اگر تو چیخنے لگے گا گدھا جیت جائے گا تو ہار جائے گا، تاکہ چیخ مت، اکڑ کے نہ چل۔ ولا تمشي في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، اکڑ کر چلے گا تیرے چلنے سے زمین پھٹے گی بھی نہیں ہے، تو پہاڑ سے لمبا بھی نہیں ہوگا، جتنا تو 5 فٹ کا ہے اتنا ہی تو رہے گا۔ اکڑ کر چلنے سے ملا کیا تجھے؟ وہ ایک باپ اپنے بچے کو جو نصیحتیں کر رہا ہے، ان چھٹیوں کے دنوں میں ایک باپ کی ذمہ داری بنتی ہے وہ اپنے بچے کی ایسی کڑی نگرانی کرے۔ کتابوں میں لکھا ہے اولاد کی تربیت کیسے کرنا ہے، حضرات علماء سے آپ پوچھیے تو آپ کو رہبری کریں گے۔ وہ فرماتے ہیں بچے کو سونے کا نوالا کھلاؤ اور شیر جیسی نظر اس پہ رکھا کرو، کھلاؤ اچھا، آپ کا بچہ ہے، خوب صحت مند رہے، خوب اچھا کھائے، اچھا پیے، کھلانے میں بخیلی کنجوسی نہ کرو، لیکن نظر ایسے رکھو جیسے شیر کی نظر ہوتی ہے، دشمن کی نظر ہوتی ہے۔ بچے کی تربیت اسی وقت ہوگی جب آپ اپنے بچے پر یوں دشمن کی نظر جیسے آپ نظر رکھیں گے، تب آپ کا بچہ بنے گا، سنورے گا، چمکے گا، آپ کے نام کو روشن رکھے گا۔ اگر آپ نے اس معاملے میں تھوڑی بھی بے توجہی کی، وہ آپ کی بے عزتی کرنے میں سب سے بڑا رول آپ کے اولاد کا ہوگا۔ اسی لیے ہمارے اکابر ان اوقات میں بہت توجہ دلاتے ہیں اس بات پر کہ ہم اپنے بچوں کی چھٹیوں کے اوقات کو کیسے استعمال کر لیں۔ سب سے پہلی چیز اپنے بچوں کی تربیت کا ایک اچھا موقع ہے، گویا 2 مہینے تقریباً آپ کے بچے آپ کی نظر میں، دن بھر کا نظام آپ بنائیے، آپ اپنے گھر میں، آپ کا بچہ ہے، آپ کی نہیں مانے گا تو کس کی مانے گا پھر؟ صبح فجر کی نماز کو اٹھنے سے لے کر عشاء کی نماز پڑھ کر بستر پہ جانے تک کا جب آپ نظام بنائیں گے، سچ کہتا ہوں کہ آپ کا گھر اس وقت 2 مہینے کے لیے اس بچے کے لیے وہ مدرسہ بھی ہے، وہ اس کی وہ خانقاہ بھی ہے، وہ تربیت گاہ بھی ہے، وہ اسکول بھی ہے، وہ سب کچھ ہے۔ گویا اس کی زندگی آپ کی آنکھوں کے سامنے بنتی ہوئی نظر آ رہی، آپ مطمئن ہوں گے میرا بچہ کل کے دن میرا نام روشن کرے گا۔ اگر آپ نے نظام نہ بنایا، کوئی امید نہ رکھی آپ اپنے بچوں سے کہ وہ آپ کا نام بھی جگائیں گے اور آپ کا نام روشن کریں گے۔ آپ کبھی کیکر کے جھاڑ سے آپ کبھی امید نہیں رکھ سکتے کہ اس میں آم اور سیب لگیں گے، اس میں تو کانٹے ہی لگتے ہیں۔ اگر آپ نے اپنے بچوں کی اس وقت تربیت نہ کی، کبھی آپ اپنے بچے سے ہرگز امید نہ رکھیے کہ آپ کا بچہ آپ کے خاندان کا نام روشن کر سکے گا۔ یہ بنیادی چیز ہے، سب سے پہلی چیز۔ پورا موقع ہے، آپ پورا وقت دیجیے اپنے بچوں کے لیے، تاکہ بچہ باپ کو بھی سمجھ سکے میرے ابا جان کی سوچ کیا ہے میرے بارے میں، مجھے میرے ابا کیا بنانا چاہتے ہیں۔ جب بچہ آپ کو پڑھے گا، آپ بچے کو سمجھیں گے، اس کے بعد دونوں میں جوڑ پیدا ہوگا۔ آپ کچھ اور سوچ رہے ہیں، بچہ کچھ اور سوچ رہا ہے، کبھی آپس میں جوڑ پیدا نہیں ہوگا، بچہ اپنا رخ الگ اختیار کرے گا، آپ سوچتے رہ جائیں گے، بچہ ہاتھ سے نکل چکا ہوگا۔ آج سب سے بڑا مسئلہ نوجوانوں کا یہی ہے، ابا جان کچھ اور سوچ رہے ہیں، بچے کی کچھ سوچ الگ ہے، لہذا تقریباً اکثر 90% اگر کہا جائے کوئی غلط نہیں ہے، آج ہمارا نوجوان اسی لیے ہاتھوں سے نکل چکا۔ یہ کوئی زمین آسمان کی باتیں عرض نہیں کر رہا ہوں، یہ گھروں میں جو چل رہی وہی عرض کر رہا ہوں۔ آپ اپنے گھر پہ یا اپنے اڑوس پڑوس کے یا اپنے خاندان والوں میں غور کیجئے، آپ کو ان ساری باتوں کا تجربہ آپ کو ہو چکا ہوگا۔ پہلی چیز ہے آپ اپنے بچوں کے لیے کچھ وقت دیجئے، اور دوسرا کام اپنے بچوں کو اپنے رشتہ داروں سے ملوائیے۔ یہ بڑی اہم بات عرض کر رہا ہوں، آپ اپنے بچوں کو اپنے خاندان والوں سے جوڑیے، ورنہ آج پورا خاندان سمٹ کر واٹس ایپ اور فیس بک پہ رہ گیا۔ اگر ظاہری آنکھوں سے دیکھا جائے، شادی اور جنازے پہ رہ گیا،
اس کے علاوہ خاندان کبھی جڑتا نہیں، کبھی ملتا نہیں۔ یہ دونوں موقع ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں باپ کبھی بچوں کو تعارف نہیں کروا سکتا۔ جنازے پہ کیا بتائے گا؟ اتنا بتا سکتا ہے بیٹے تمہارے فلاں خلی صاحب تھے، فلاں پھوپھا صاحب تھے۔ اب تو یہ خلی صاحب کا لفظ بھی بس ہماری عمر یا ہمارے سے بڑوں تک رہ گیا، اب تو لے دے کے سب انکل میں آ گیا، آنٹی اور انکل دونوں میں ہی سارا لفظ، سارا خاندان جمع ہو گیا۔ جنازہ اٹھتا ہے تو ابا جان کہتے ہیں کہ بیٹے تمہارے فلاں خاندان کے فلاں فرد ہیں۔ بیٹے کو پتہ کیا ہے؟ پھپھا کسے کہتے ہیں، خالہ اور خلی کسے کہتے ہیں، چاچا اور چچی کسے کہتے ہیں، ماموں اور مامی کسے کہتے ہیں، کچھ پتہ نہیں ہے۔ جبکہ قرآن پاک کے اندر اور احادیث میں سب سے زیادہ تاکید اسی کی ہے کہ خاندان کو جوڑا کیجیے۔ بلکہ اگر آپ قرآن و حدیث سے اٹھا کے دیکھیں گے وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، رشتہ داریوں کو بتایا گیا۔ ایک جگہ یوں فرمایا حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم۔ پارے 4 آپ اٹھا کے دیکھیں گے اور پارے 5 میں آپ دیکھیں گے، آپ کو اندازہ ہوگا اللہ ایک ایک نام گنا رہے ہیں۔ تمہاری خالہ، تمہاری پھپھو، تمہاری بھانجی، تمہاری بھتیجی، تمہارے پڑوس اور تمہاری رضائی ماں، تمہاری نانی، تمہاری ددیال، پورا خاندان اللہ گنا رہے ہیں۔ لیکن آج ہے کہ ہمارے بچوں کو پتہ ہی نہیں خاندان کسے کہتے ہیں۔ جن سے خاندان کو کوئی تعلق نہیں ان سے دوستی و یاری تو ہے، اور جن کا خونی رشتہ جس خاندان سے ہے اس خاندان کو ہماری نئی نسل جانتی ہی نہیں ہے۔ لہذا یہ چھٹیوں کے ایام میں ہمارے اکابر توجہ دلا رہے ہیں خاندان کا بچوں کو تعارف کروایا جائے۔ اور اسی لیے اسلام میں دو دعوتیں سنت ہیں، ایک عقیقے کی دعوت، ایک ولیمے کی دعوت۔ اس کے علاوہ کوئی دعوت سنت نہیں ہے۔ جتنی دعوتیں ہیں وہ سب باہر سے آئی ہوئی ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نکاح کی دعوت کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ صرف دعوت ہے تو وہ ولیمے کی ہے، اور دوسری سنت دعوت ہے تو وہ ہے عقیقے کی ہے۔ فرمایا عقیقہ میں کس کو بلایا جائے؟ رشتہ داروں کو بلایا جائے۔ ولیمہ میں کس کو بلاتے ہیں؟ تاکہ رشتہ داروں کو بلاتے ہیں۔ اب بچے کو پتہ ہی نہیں کہ رشتہ دار کسے کہتے ہیں، زیادہ سے زیادہ لے دے کے وہ نانی اور دادی کو جانتا ہے اور ماموں کو جانتا ہے، چچا کو جانتا ہے۔ اس کے علاوہ خاندان کو اس کو عطا پتہ ہی نہیں ہے۔ بلکہ خاندان اسے کہتے ہیں جس میں 40 گھرانے 400 افراد ہوتے ہیں۔ اسی حدیث شریف میں ہے کہ اگر آپ کے خاندان میں کوئی بچہ حافظ قرآن بنے گا، اللہ اس کو 10 لوگوں کو جنت میں لے جانے کا ایک پاور دیں گے اس کو، وہ 10 لوگوں کو جنت میں لے جا سکتا ہے۔ اگر خاندان میں ایک عالم بنے گا، اللہ اس کو 40 گھرانے کو لے جانے کے اللہ اس کو اس وقت طاقت دیں گے۔ تاکہ 40 گھرانے 400 افراد مل کر 40 گھرانے ہوتے ہیں، لہذا 400 افراد ملا کر ہمارا ایک خاندان بنتا ہے۔ اب ہمارے بچوں کو پتہ ہی نہیں کہ کون خاندان ہے۔ آج ہمارے اکابر توجہ دلا رہے ہیں کہ چھٹیوں کے دنوں میں اپنے خاندان کے بچوں کو تعارف ہو، ان سے ملاقات کرائی جائے، اور کہا کہ بیٹے تمہاری خالہ ہیں تمہاری امی کے برابر ہیں، یہ تمہارے چچا ہیں تمہارے ابو کے برابر۔ حدیث میں ہے کہ جس کی ماں نہ ہو وہ خالہ کی خدمت کرے، وہ ماں کی خدمت کے برابر ہوگا۔ جس کا باپ نہ ہو وہ چاچا کی خدمت کر لے، وہ باپ کے برابر وہ ثواب ملے گا۔ کون سمجھائے گا اس کو؟ کیونکہ وہ بچے تو جمعے میں نہیں آتے بات سننے کے لیے، یہ بات باپ کو سمجھانی پڑے گی۔ وہ اپنے بیٹے کو کہ بیٹے چچا تمہارے میرے برابر کے، یہ تمہارے میرے بھائی ہیں، میرے بھیا ہیں، یہ تمہاری امی کی بہن ہے، یہ خالہ ہی تمہاری ہے، لہذا اگر خالہ کی خدمت کرو گے ماں کے برابر ثواب ملے گا۔ یہ کوئی ہمارے گھرانے میں ہمارے رشتہ داریوں میں یہ ساری چیزیں دفن ہو گئی ہیں، ہم نے رشتہ داری کا تعارف نہیں کروایا۔ 2 چیزیں ہوگی۔ تیسری چیز نمازوں کا اہتمام۔ بہت اچھا موقع ہے، آپ اپنے بچوں کو اس وقت نمازی بنا سکتے ہیں، کیونکہ 24 گھنٹے آپ کا بچہ گھر میں پڑا ہوا ہے۔ بچیاں ہیں امی جان کے ساتھ وہ مصلی بچھا کے کھڑی ہوں گی۔ بچہ ہے اگر 3 سال کی عمر سے بڑا بچہ ہے، کیونکہ 3 سال کے اندر بچے کو پیشاب پاخانہ اس کے اپنے کنٹرول میں نہیں ہوتا، ایسے بچوں کو مسجد میں لانا منع بھی ہے۔
اس کے بعد والا بچہ آپ کی اپنی ذمہ داری ہے. 2 مہینے آپ تھوڑا ہمت کر کے آپ ان بچوں کو مسجد میں لائیے. اگر مسجد میں بچے شور کرتے ہیں کرنے دیجئے، کوئی حرج نہیں ہے. جس مسجد میں بچوں کی آواز آتی ہے سمجھیے کہ ہمارے بعد مصلی زندہ ہیں. یاد رکھیے اچھی طرح یہ جملہ. جس مسجد میں بچوں کی آواز آتی ہے سمجھو کہ ہمارے بعد نمازی زندہ ہیں. تھوڑا آپ برداشت کر لیجیے ان بچوں کی اس آواز کو. اگر آپ ان بچوں کو بھگائیں گے ایک دن وہ بھی آئے گا، آپ در در ان کے گھر کے پاس ملاقاتوں میں جانے پڑے گی اور آپ 100 سے ملیں گے، کوئی 2 نماز کو آئیں گے. اب وہ بچے خود چل کے آ رہے ہیں، ان سے پیار محبت سے پیش آئیے. ان کی تھوڑی سی آواز زیادہ کوئی فرق نہیں پڑتا. بازار میں اس سے ہزاروں گنا آوازوں کو آپ برداشت کر لیتے ہیں، نماز میں چھوٹی سی آواز کو برداشت کرنا آپ کے لیے کون سا بڑا مسئلہ ہے؟ عجیب مسئلہ ہے. ایک بچہ چیختا ہے ساری مسجد چیخنے لگتی ہے. گویا بچوں کی آواز کا آنا ہمارے بعد کے مصلیوں کی زندہ رہنے کی نشانی ہے. لہذا آپ اپنے بچوں کو مسجد میں لائیے. آپ جب آپ کا بچہ آپ کو نماز پڑھتا ہوا دیکھے گا سب سے زیادہ اثر وہ آپ سے لے گا، مسجد کے مصلیوں سے نہیں. وہ دیکھے گا میرے ابو یوں کر رہے ہیں، میرے ابا سجدے میں جا رہے ہیں، چاہے اس کا سجدہ جیسے بھی ہو، اس کی نماز جیسے بھی ہو، لیکن اس وقت اس کی عادت والی نماز ہے، عبادت والی نماز نہیں ہے. 15 سال تک وہ بچے کی نماز عادت والی نماز ہوگی، 15 کے بعد وہی بچے کی نماز عبادت والی نماز ہو. جب اس نے عادت ہی نہیں بنائی تو عبادت کیا کرے گا پھر؟ لہذا چھٹیوں کی ان اوقات میں آپ پوری توجہ دیجیے اس بات پر کہ آپ اپنے بچے کی انگلی پکڑ کے آپ لائیے اور بیٹے سے کہے کہ بیٹے یوں کرو، رکعت یوں باندھو. یہ باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچے کو نماز سکھائے. کسی مولانا کی استاد کی ذمہ داری وہ بعد میں بنتی ہے، پہلی ذمہ داری اس باپ کی بنتی ہے. وہ باپ بچے کو جیسے نوالا منہ میں دے کے کھلاتا ہے وہی باپ بچے کو رکعت باندھنا بھی سکھائے. لہذا چھٹی کے ان اوقات میں اپنے بچوں کو نمازی بنائیں. 5 وقت کے نماز کا اہتمام. ٹھیک ہے چلو بچہ صبح اٹھنے کی عادت اس کو نہیں ہے، جیسی 7 بجے بچہ اٹھے آپ کی ذمہ داری بنتی ہے جیسے اٹھے تو فوراً بیٹے سے کہے بیٹے جاؤ منہ دھو لو، وضو کرو، جانماز بچھاؤ، نماز پڑھو. آج کی یہ تربیت آپ کی انشاءاللہ ایک دن وہ بھی آئے گا آپ کا بچہ 100% نمازی بنے گا. کبھی نماز چھوڑنے کی باپ کے سامنے ہمت و جرت نہیں کرے گا. آج تو سارا گھر قبرستان بنا ہوا ہے، باپ بھی نماز چھوڑا ہوا، ماں بھی سو رہی ہے، بچے بھی سو رہے ہیں. پھر اللہ کی رحمت کہاں ہے یہ آپ کے گھر پہ؟ لہذا آپ یہ 3 باتوں پہ توجہ دیجیے. چوتھی بات، اسکول کی مصروفیت کی وجہ سے آپ کا بچہ قرآن نہیں سیکھ پاتا تھا، دین کا علم نہیں سیکھ پاتا تھا. لہذا آپ ان دنوں میں 2 مہینے کی جو چھٹیاں ہیں ان دنوں میں آپ ان بچوں کو مسجدوں میں یا سمر کیمپ میں بھیج کر ان بچوں کو اور بچیوں کو دین کا علم سکھائیے. بہت زمانے سے الحمدللہ پورے شہر میں یہ نظام چل رہا ہے، یہاں بھی چل رہا ہے الحمدللہ. وہ نظام انشاءاللہ شروع ہوگا یہاں پر بھی، اس کا اعلان آئے گا آپ کے سامنے. لہذا صبح 9 بجے سے ظہر تک یا دوپہر 3 بجے سے عصر تک یا عصر کے بعد سے لے کر عشاء تک یہ سارا نظام مسجدوں میں بنا ہوا ہے. لہذا آپ اپنے بچے کو وہاں بھیجیے، وہاں جائے گا وہ خدا اور رسول کو پہچانے گا، وہ آپ کے مقام و مرتبے کو جانے گا. میرا باپ کون ہے جو جنت کا دروازہ ہے؟ میری ماں کون ہے جس کے پاؤں کے نیچے جنت ہے؟ ماں اور باپ کو راضی کروں تو میری جنت گھر میں پڑی ہوئی ہے. رضا الرب فی رضا الوالد، سخط الرب فی سخط الوالد. باپ راضی تو اللہ راضی، ماں باپ ناراض تو اللہ ناراض. بچے کا پہلا سبق ہے وہ الجنت تحت اقدام الامہات. جنت ماں کے پاؤں کے نیچے کہیں اور نہیں ہے. بچے کو بات سمجھ میں آئے گی ماں کا مقام کیا ہے. اس کو گھور کو دیکھنا گویا اپنے آپ پر جنت کو حرام کر لینا ہے. ماں اور باپ کو جواب دے دینا گویا اپنے آپ کو جہنمی بنانا ہے. بچے کو سمجھ میں آئے گی بات، پھر کبھی ماں باپ کو گھورے گا نہیں، کبھی ماں باپ کو جواب نہیں دے گا. چوتھی بات، آپ اپنے بچوں کی تربیت کے لیے مکاتب میں بھیجیے، سمر کیمپ میں بھیجیے. جس مسجد میں آپ کو، جس محلے میں آپ کو سہولت ہو وہاں آپ اپنے بچے کو کچھ نہ کچھ وقت قرآن اور حدیث کے سکھانے کے لیے موقع دیجیے. 5ویں بات کہ آپ اپنے بچے کی اچھی تربیت کے لیے بہتر ہے اگر آپ کا بچہ 10 کلاس پڑھ رہا ہے آپ اس بچے کو جماعتوں میں بھیج دیجیے، بہتر رہے گا.
آپ اپنے بچے کو پورا وقت نہیں دے پا رہے ہیں، کیونکہ 8 کلاس کا بچہ چھوٹا سا ہے، 9 کلاس کا بچہ بھی چلو جماعتوں میں لمبا وقت نہیں لگا سکتا، بزرگوں کا اصول ہے 10 کلاس کا بچہ اگر ہے تو وہ جماعتوں میں جا سکتا ہے۔ آپ ان بچوں کو جماعت میں بھیج دیجئے، وہاں پوری اس کی تربیت ہو جائے گی، بلکہ وہ 24 گھنٹے اللہ کے راستے میں رہ کر ایک نظام سیکھے گا خدا کے دربار میں کیسے رہنا چاہیے، اور دین کسے کہتے ہیں، دین کیا ہوتا ہے، قریب سے اپنی آنکھوں سے اس چیز کو دیکھ پائے گا۔ اتنا تو آپ کر سکتے ہیں، آپ اتنا تو ضرور کریے، انشاءاللہ اس کے بعد آپ کے بچے پر آپ 100% یقین رکھ سکتے ہیں، میرا بچہ میرے بعد میرا نام زندہ رکھ سکے گا۔ لہذا اس وقت کی ضرورت، سب سے زیادہ ضرورت اس وقت کی یہی ہے، لہذا اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، آپ حضرات اس پر توجہ دیجیے۔ اس کے علاوہ دوسری بات، جن بچوں کا 10 کلاس کا اگزام ہو گیا، SLC ہو گیا، آگے ان کی تعلیم جاری رکھنا ہے، تو اس پر بہت زیادہ ہمارے اکابر توجہ دلا رہے ہیں کہ اسکول چلو، ایک مہم چلانا ہے، ہمیں مسجدوں سے آواز لگانا ہے کہ اسکول جاؤ اور تعلیم حاصل کرو۔ جس قوم میں تعلیم ہوگی وہی قوم ترقی کرے گی، جو قوم تعلیم سے خالی ہوگی وہ کبھی ترقی نہیں کرے گی۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ اپنے ہر بچے کو مولانا بنا دیجئے، ہرگز نہیں ہے۔ جیسے اپنے خاندان میں ایک عالم کی ضرورت ہے، ایسے ایک ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہے، ایک انجینئر کی بھی ضرورت ہے، ایک لائر کی بھی ضرورت ہے، ایک پروفیسر کی بھی ضرورت ہے، ایک اچھے لیکچرر کی ضرورت ہے، ایک اچھے ٹیچر کی بھی ضرورت ہے۔ لہذا آپ اپنے بچے کو اچھا صلاحیت والا بنائیے، آپ پرکھیے میرے بچے میں کیا صلاحیت ابھر کے آ رہی ہے، میرا بچہ کیا بننا چاہتا ہے اور اس کو کس لائن پہ لگانا چاہیے، اس لائن والوں سے آپ مشورہ کیجیے۔ بلکہ جن کے 10 کلاس کا اگزام ہو گئے، اب تو ہم مشورہ کھل کے دے رہے ہیں کہ آپ اپنے بچے کو کالج کی تعلیم کے ساتھ ساتھ، انٹر اور ڈگری کے ساتھ ساتھ آپ عالم بھی بنائیے۔ الحمدللہ آج بڑے بڑے مدرسوں میں ایسا نظام بنایا گیا ہے، کیونکہ انٹر اور ڈگری کی جو تعلیم ہے 5 سال کی تعلیم ہے، اس 5 سال کی تعلیم میں 5 سال کا عالم کورس بھی رکھا گیا ہے۔ آپ کا بچہ ایک ہی ساتھ میں کالج کی تعلیم بھی حاصل کرے گا، ساتھ ساتھ مولانا بھی بنتا جائے گا۔ 5 سال کے بعد جیسے آپ کا بچہ ڈگریاں پورے لے کر آئے گا، ساتھ ساتھ مولانا کی ڈگری بھی لے کے آئے گا۔ اب وہ نوجوان جس کو دنیاوی بڑی بڑی ڈگریاں اس کے ہاتھ میں ہیں، وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا، راستہ نہیں بھٹکے گا۔ لہذا آپ علماء سے مشورہ کیجئے کہ آپ اپنے بچوں کو کیا بنانا چاہتے ہیں، انشاءاللہ وہ آپ کی رہبری کریں گے، وہ آپ کی رہنمائی کریں گے، انشاءاللہ آپ کے بچے کا مستقبل سنورے گا، چمکے گا اور وہ عزت کی زندگی گزارے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔